اللہ پاک انسان کی نیت پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ سعید جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہموطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے آسودگی جھلک رہی تھی۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپسی کرنے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا تعارف کرایا۔ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بہت بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے اور قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے استفسرانہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ سعید مسکرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی طویل اور گنجلک ہے، میں آپ کا سر کھانا نہیں چاہتا۔ دوسرے حاجی عبدالباری نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس ایک سر ہی تو کھانے کو فری میں ہے۔ سعید خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ سعید نے آخر کار بولنا شروع کیا، میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں فزیو تھراپسٹ ہوں۔ میں نے 30 سال تک اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے۔ اس سال میرے حج کے خرچے پورے ہو گئے تھے۔ میں انہیں اسپتال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک عورت کو دیکھا جس کا بیٹا ایک ایکسیڈنٹ میں لگ بھگ اپاہج ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 مہینے میں میری محنت، ممتا اور دیکھ بھال سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ آنے والے 6 مہینوں میں وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عورت نے مجھے سلام کیا اور بجھی ہوئی آواز میں کہا، ہم لوگ اسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید پھر آپ سے ملاقات نہ ہو، اس لیے میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس نے بات کہی تو مجھے کافی اچنبھا ہوا، مجھے لگا شاید وہ میرے علاج سے سنتشٹ نہیں ہے۔ میں نے جھٹ سے پوچھ لیا، کیا آپ میرے علاج کے طریقے سے سنتشٹ نہیں ہیں؟ وہ بے حد نمر لہجے میں بولی، نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے تو میرے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں ایک پتا بن کر سنبھالا ہے، میرا ہر ایک انگ آپ کو دعا دیتا ہے، آپ نے نہ صرف اس کے اندر جینے کی امید جگا دی بلکہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر اسے وزٹ کیا، اسے تحفے دیے، اس کے لیے ہم دونوں میاں بیوی آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر آپ اسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ لیکن اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں سیدھے ایڈمن آفس گیا اور بچے کا کمرہ نمبر پوچھ کر پوچھا، یہ لوگ اسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جواب ملا، یہ لوگ چھوڑ نہیں رہے بلکہ انہیں کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے، لڑکے کے پتا کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس لیے وہ اسپتال کے خرچے دینے میں اسمرتھ ہیں، اس لیے انہیں کمرہ خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس گیا اور ان سے ونتی کی کہ بچے کا علاج جاری رکھنے کی انومتی دی جائے، لیکن میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مینیجر نے کڑک لہجے میں کہا، سید، یہ ایک پرائیویٹ اسپتال ہے، کوئی چیریٹی سنستھا نہیں، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ مینیجر کا یہ صاف جواب سنتے ہی جب میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کتنا شوق ہے، اور اب جب میرا سپنا سچ ہونے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پر نہ بھی آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کر۔ میں وہاں سے سیدھے اکاؤنٹنٹ آفس آیا اور اس بچے کے اگلے 6 مہینے کے خرچے جمع کروا دیے اور اس کے ڈسچارج آرڈرز کینسل کروا دیے۔ الحمدللہ، میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پر نہ جا سکنے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ پھر جب آپ نے اپنے حج کے خرچ اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے
तो आप हज पर कैसे चले गए? अब्दुल बारी ने बेचैनी से सवाल किया। जब मैं घर आकर लेटा तो हज के हर एक रुकन का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने कई बार ख्यालों में काबा का तवाफ किया था। कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए भीड़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर खुद को उसमें शामिल कर लिया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और उन्हीं बहते आंसुओं के साथ मैं सो गया। मैंने देखा कि मैं हकीकत में बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूँ और लोग मुझे मेरा नाम लेकर हज की कबूलियत की बशारतें दे रहे हैं। ऐ सईद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया है। तूने ज़मीन पर जाने से पहले ही आसमानों में हज किया है। हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करना। इसी हालत में फ़ोन की घंटी ने मुझे नींद से जगा दिया। फ़ोन पर अस्पताल का मैनेजर था जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक इस बार हज पर जा रहा है। वो अपने ख़ास डॉक्टर के बिना कभी नहीं जाता, लेकिन इस बार उस डॉक्टर की बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। वो बीवी को इस हालत में छोड़कर मालिक के साथ हज पर नहीं जा सकता, इसलिए ये फैसला किया गया है कि आपको उनके साथ भेजा जाए। आप अपने ज़रूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस में पहुंचा दें। मैंने सबसे पहले शुक्राने के नफल धन्यवाद की नमाज अदा की, फिर अपने दस्तावेज़ ऑफिस वालों को सौंप दिए। इस तरह अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतज़ाम फरमा दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी सेवाओं का मेहनताना पारिश्रमिक देना चाहा, तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उसे बताया कि उसने मुझे हज करवाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि उसने मुझे अपना सेवक खादिम बना लिया है। इसलिए मैंने जो भी उसकी सेवा की है वो उसके एहसान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मेहनताने की बात करके मुझे गुनहगार ना करे। फिर मैंने उसे पूरा वाकया तफसील से सुनाया, जिस पर उसने मक्का से ही फ़ोन करके उस बच्चे का पूरा इलाज होने तक उसे अस्पताल में बिना किसी फीस के रखने का हुक्म दे दिया। उस महिला के शौहर को उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल की प्रशासन को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने का कहा। इस तरह अल्लाह ताला ने मुझे फ्री में हज करा दिया। अब्दुल बारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उठकर सईद का माथा चूमा और उसे मुबारकबाद दी और कहा, मैं समझता था कि मैंने 10 हज करके अल्लाह ताला का बहुत कुर्ब हासिल कर लिया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे जैसे 1000 हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं है। मैं तो खुद हज पर आता रहा, जबकि तुझे तो अल्लाह खुद ही उठाकर अपने घर ले आया है। हाजी सईद, अल्लाह ताला से मेरे हज की कबूलियत की दुआ भी कर दो। अल्लाह तुम्हारे हज में बरकत दे। कभी कभी दिल से दी गई एक कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल हज से भी बढ़कर होती है, क्योंकि अल्लाह इंसान के अमल से पहले उसकी नीयत को देखता है, और जब नीयत खालिस हो तो उसका सिला इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और भी ईमान अफरोज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए @हनिया मुगल 786 अरेस्ट के साथ जुड़े रहिए।